بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی لمبی زندگی، عزت اور رزق کی بابرکت تسبیح۔ زندگی میں ہر انسان پر ایک ایسا نازک، حسین اور احساسات سے بھرپور موڑ آتا ہے جب وہ اپنی ذات، اپنے آرام، اپنے پسند اور ناپسند اور دنیا کی تمام تر خواہشات سے یکسر بے نیاز ہو کر صرف اور صرف کسی دوسرے کے وجود کے لیے جینا، تڑپنا اور مرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کائنات کا سب سے مقدس، پاکیزہ اور انمول رشتہ جنم لیتا ہے، یعنی جب انسان صاحب اولاد بنتا ہے، ایک ماں یا ایک باپ جب زندگی میں پہلی بار اپنی گود میں اس ننھی سی اور معصوم جان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کی اتاہ گہرائیوں سے بس ایک ہی خاموش آواز جنم لیتی ہے کہ اے میرے رب، اگر ممکن ہو تو میری عمر کے بقیہ تمام سال بھی میری اس اولاد کی سانسوں میں شامل کر دے۔ اسے زمانے کی ہر سرد و گرم ہوا اور ہر آفت سے بچا کر رکھ۔ اسے وہ عزت و وقار اور بلندی عطا کر کہ یہ دنیا احترام اور محبت سے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن جب ہم آج کے اس مادیت پرست، تیز رفتار اور پرفتن دور کی تلخ حقیقتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر دوسرا والدین اپنے سینے میں غم، خوف اور پریشانیوں کا طوفان چھپائے دکھائی دیتا ہے۔ کہیں اولاد کی ناگہانی بیماریاں، مسلسل تکلیفیں اور نڈھال کر دینے والی ناخوشگوار حالتیں راتوں کی نیند اڑا دیتی ہیں۔ کہیں رزق کی تنگی، مفلسی اور وسائل کی کمی ان کے آنے والے کل کے مستقبل کو تاریک بناتی نظر آتی ہے۔ کہیں بے روئی، نافرمانی، معاشرتی برائیاں اور آپس کی ناچاقیاں والدین کے کلیجے کو دن رات چھلنی کر دیتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی اولاد کی لمبی اور بابرکت عمر، کشادہ رزق، بیماریوں سے محفوظ صحت اور معاشرے میں ان کے بلند ترین مقام کے لیے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر رب کے سامنے روتے ہیں تو آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کی تڑپ اور روح کی پکار بننے والی ہے۔ ہم تاریخ کے ایک ایسے انتہائی روشن، بابرکت اور معجزاتی راز کو کھولنے جا رہے ہیں جو کائنات کے سب سے معزز اور پاکیزہ ترین گھرانے سے وابستہ ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب اور طاقتور روحانی تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی کو ایک خاص مشکل وقت میں عطا فرمایا تھا۔ یہ صرف ظاہری دنیا کی جسمانی اور ذہنی تھکن کو سیکنڈوں میں کافور نہیں کرتا، بلکہ جب اس عمل کو اپنی اولاد کی نیت سے پڑھا جائے تو یہ کائنات کے روحانی قوانین کو متحرک کر دیتا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے ہر پریشان حال والدین کے لیے ایک ایسی انفرادی ڈھال ہے جو اولاد کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے اس بات پر گہرے دل سے غور کیا ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے دنیاوی تدبیریں کرتے ہیں، دن رات ایک کر کے پیسہ کماتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرتے ہیں، تو پھر بھی ہمارے دل کے کسی کونے میں ایک نامعلوم سا ڈر اور خوف کیوں ڈیرا جمائے رکھتا ہے؟
ہم کیوں ہر لمحہ اس وسوسے میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگر کل کو ہمیں کچھ ہو گیا یا حالات بدل گئے تو کیا ہوگا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہری اسباب اور دنیاوی تدبیروں کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا اور اس ذات بابرکت کے بتائے ہوئے آفاقی روحانی اصولوں کو بالکل فراموش کر دیا، جن کے مبارک ہاتھ میں اس پوری کائنات کے خزانوں کی کنجی ہے۔ ہم اس حقیقی خالق کو چھوڑ کر دنیا کے ان عارضی دروازوں پر دستک دیتے ہیں جو خود اپنی سانسوں کے لیے محتاج ہیں۔ ذرا اپنے تصور کی آنکھ سے اس گھرانے کی سادگی اور عظیم مرتبے کو دیکھیے جو کائنات کا سب سے زیادہ محترم اور پاکیزہ ترین گھرانہ ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں، جن کے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جن کے شوہر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، اس قدر عظیم مرتبے کے باوجود ان کی ظاہری زندگی کی سادگی، مشقت اور قربانی کا یہ عالم تھا کہ گھر کے کام کاج اور چکی پیستے پیستے ان کے مبارک ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ پانی کا بھاری مشکیزہ اٹھا اٹھا کر ان کے سینے پر گہرے نشان بن چکے تھے۔ ایک بار جب مدینہ منورہ میں کچھ غلام آئے تو حضرت علی نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے ایک خادم کی درخواست کریں تو آپ کی یہ کٹھن جسمانی مشقت کم ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمہ جب اپنے شفیق والدین کی خدمت میں تشریف لے گئیں تو حیا کی چادر کی وجہ سے منہ سے بات نہ کہہ سکی اور واپس لوٹ آئیں، لیکن کائنات کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری بیٹی کی حالت کا پورا ادراک تھا۔ آپ خود بنفس نفیس ان کے گھر تشریف لائے اور ایک ایسا لازوال تحفہ عطا فرمایا جو امت کے ہر اس ماں باپ کے لیے لامتناہی روحانی سرچشمہ بن گیا جو اپنی اولاد کی لمبی عمر اور عزت و دولت کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو دنیا کے کسی بھی خادم یا مددگار سے ہزاروں گنا بہتر اور طاقتور ہے؟ اور پھر آپ نے تسبیح فاطمی اور خاص اذکار کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب ایک ماں یا باپ رات کی خاموش تنہائی میں تمام دنیاوی فکروں سے آزاد ہو کر اپنے رب کے سامنے بیٹھتا ہے اور ان مخصوص کلمات کو اپنی اولاد کی نیت سے پڑھتا ہے تو کائنات کا پورا نظام اس پکار کی تائید میں متحرک ہو جاتا ہے۔ پہلا حصہ انسان کے دل سے تمام دنیاوی خوف، بیماریاں اور کمزوریاں نکال دیتا ہے اور انسان اعتراف کرتا ہے کہ اس کی اولاد کی تمام مشکلات اللہ کی ذات کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ دوسرا حصہ والدین کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ رب کی دی ہوئی موجودہ نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ شکر گزاری سے نعمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ انسان کے تمام تر ظاہری ذرائع، مال اور تدبیروں کے غرور کو توڑ کر اللہ کی سب سے بڑی ذات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔
کہ وہی اولاد کا اصلی نگہبان اور رازق ہے۔ انسانی تاریخ اور قرآن مجید کے اوراق ایسے حیران کن واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ سورۃ الکہف میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ موجود ہے جہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر نے بغیر کسی معاوضے کے سیدھا کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نہایت صالح اور نیک انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کی نیکی، تقوی اور ذکر کی برکت سے ان بچوں کی غیبانہ حفاظت فرمائی جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ بچوں کا باپ دنیا سے جا چکا تھا، لیکن اس کی عبادت کا صلہ اس کی آنے والی معصوم نسلوں کو مل رہا تھا۔ یہی وہ عالمگیر روحانی اصول ہے جسے اگر آج کے والدین سمجھ جائیں تو ان کی تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ہم دن رات ایک کر کے اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اولاد کے نصیب میں ہدایت، صحت اور عزت نہ ہوئی تو سب برباد ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی اولاد کو اس عظیم رب کے سپرد کر دیں اور اس تسبیح کو ان کے گرد روحانی حصار بنا دیں تو کوئی بدخواہ طاقت یا آفت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب اس مبارک عمل اور عظیم روحانی وظیفے کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اسے آسانی سے اپنا سکیں۔ مرحلہ اول میں جب بھی اس عمل کی نیت کریں، اپنے جسم و لباس کو پاکیزہ بنائیں، قبلہ رخ بیٹھ کر اپنے دل و دماغ کو تمام دنیاوی سوچوں اور وسوسوں سے خالی کر لیں۔ مرحلہ دوم میں وظیفے کا آغاز آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کریں۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی وہی درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ درود دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا پروانہ ہے۔ مرحلہ سوم میں انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے گناہوں کا بوجھ ہٹانے اور دل کو پاک کرنے کے لیے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کیونکہ استغفار کی برکت سے رزق کی تمام بندشیں اور بیماریوں کے اثرات کافور ہو جاتے ہیں اور گھر میں سکون آ جاتا ہے۔ مرحلہ چوارم میں سیدہ فاطمہ والا تحفہ 100 دانوں کی تسبیح پر اس ترتیب سے پورا کریں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، یعنی میرا رب ہر عیب، کمزور، بیماری اور مفلسی سے پاک ہے۔ پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، یعنی اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر اور زندگی میں عافیت کا حصول۔ اور آخر میں 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، یعنی میرا رب ہر چیز، ہر بڑی بیماری اور دشمن سے بہت بڑا ہے۔ مرحلہ پنجم میں اولاد کی لمبی زندگی، تقدیر کی کشادگی اور رزق کی فراوانی کے لیے درج ذیل 4 مبارک نام ملا کر 100 مرتبہ پڑھیں، یعنی یا حی یا قیوم، یا وہاب، یا رزاق، جن میں یا حیو کا مطلب اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یعنی اولاد کو دائمی صحت اور لمبی عمر عطا ہوتی ہے۔ یا قیوم کا مطلب اے کائنات کو سنبھالنے والے، یعنی اولاد کے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔
یا وہابو کا مطلب اے بے حساب عطا کرنے والے، یعنی تقدیر کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، اور یا رزاقو کا مطلب اے رزق دینے والے، یعنی اولاد زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہتی ہے۔ مرحلہ ششم میں وظیفے کے آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس طرح آپ کا وظیفہ 2 درودوں کے نورانی حصار میں محفوظ ہو جائے گا۔ آپ یہ مبارک وظیفہ دن بھر کسی بھی نماز کے بعد بآسانی کر سکتے ہیں، چاہے فجر کی نماز کے بعد ہو جب کائنات میں رزق اور برکتیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، یا عصر یا مغرب کے بعد ہو، یا پھر رات کو بستر پر سونے سے پہلے جب ماحول بالکل پرسکون ہو۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں، اپنی اولاد کا تصور کریں اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ یاد رکھیں کہ روحانی اعمال میں جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ بعض اوقات اس تسبیح کا اثر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہی ذکر اولاد پر آنے والی کسی بڑی ناگہانی آفت، حادثے یا مہلک بیماری کو غیبانہ طور پر ٹال دیتا ہے، جس کا ہمیں دنیا میں علم بھی نہیں ہوتا۔ پختہ یقین، خالص نیت اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے اولاد کا مقدر اور مستقبل دونوں روشن ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔